السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے زکوٰۃ قرآن مجید کی روشنی میں۔ پہلی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتے ہیں، یاد کرو جب بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے۔ اب ان آیات سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا تھا، ایک پہلے نمبر پہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، پھر اس کے بعد والدین، رشتہ دار، یتیم مسکین، ان سے اچھا سلوک کرنا ہے اور نیکی کا حکم دینا ہے، اچھی بات کرنی ہے لوگوں سے، نماز قائم کرنی اور زکوٰۃ دینی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں جہاں نماز کا حکم ہے اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ دینے کا بھی حکم آتا ہے۔ یہ دونوں پلر آف اسلام ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز قائم نہیں کرتا وہ بھی مسلمان نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بھی مسلمان نہیں، تو پھر اللہ نے کیا کہا کہ چند لوگوں کے سوا باقی سب اپنے وعدے سے پھر گئے۔ تو آج امت مسلمان کا بھی یہی حال ہے، نہ ہم نماز قائم کرتے ہیں نہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتے ہیں، اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کیا کرتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ انسان تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے آپ سے جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے ہیں۔ اب حضرت اسماعیل کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو دو چیزوں کی تاکید کرتے تھے، نمبر 1 نماز قائم کریں، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کریں۔ اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں اس آیت میں کہ وہ اللہ کے نزدیک بڑے پسندیدہ انسان تھے۔ اسی طرح سورہ مریم کے آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ جب تک زندہ ہوں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ تو اب اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا کہ جتنی بھی زندگی ہے ان کی دنیا کی زندگی میں انہوں نے نماز قائم کرنی ہے۔ اور دیکھیں جہاں بھی نماز کیا حکم آتا ہے نا قرآن میں، نماز قائم کرنے کا حکم آتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں آتا۔ قائم انسان ہر حالت میں کرتا ہے، تکلیف میں، بیماری میں، خوشی میں، غمی میں۔ اور دوسرا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ ادائیگی زکوٰۃ ایمان کی نشانی اور حرمت جان کی ضمانت ہے۔ سورہ توبہ کے آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں، پس اگر یہ کافر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، لہٰذا ان کے خلاف جنگ نہ کرو، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی جو ہے نان مسلمس بھی ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اللہ نے کہا تمہارے دینی بھائی ہیں۔ لیکن نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم صرف امت مسلمان کے لیے نہیں تھا، پہلی شریعتوں میں بھی یہ حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی یہ حکم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی یہ حکم تھا۔ اب دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے جو گھر والوں کو اسی چیز کی تاکید کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو پلر آف اسلام ہے یہ ہر شریعت میں رہے ہیں۔ ہاں وقت کے ساتھ ساتھ جتنا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جتنا تھوڑا تھوڑا چینج کرنا تھا، احکامات وہی تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جتنا اللہ تعالیٰ نے کسی حکم کو تبدیل کرنا چاہا کیا۔ اب تبدیل کرنے سے کیا مراد ہے؟ اب ہم مسلمان 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ جو ادا کرنی ہے ہم مسلمانوں نے، وہ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی۔ پہلی جو امتیں تھیں زکوٰۃ وہ بھی ادا کرتے تھے، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، ان کا طریقہ تھوڑا سا فرق تھا۔ پھر اگلے نبی جب تشریف لائے دنیا میں ان کا طریقہ تھوڑا سا فرق ہو گیا، لیکن نماز ہر شریعت میں تھی، زکوٰۃ ادا کرنا ہر شریعت میں تھا، روزے رکھنا ہر شریعت میں تھا۔ زکوٰۃ اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتے ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے تم پہ رحم کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی بھی شخص چاہتا ہے اس پہ رحم کیا جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں جو ہے اطاعت کی جائے۔ زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتے ہیں،
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لے کر انہیں گناہوں سے پاک و صاف کرو، نیز ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو اب اللہ کے نبی کو بھی اللہ کیا حکم دے رہا ہے کہ ان کے مالوں سے، مسلمانوں کے مالوں سے زکوٰۃ لو، اور زکوٰۃ جو بھی انسان دیتا ہے تو وہ گناہ انسان کے جو ہیں مٹتے ہیں۔ اور پھر اللہ ایک اور بات کہہ رہے ہیں ان آیات میں کہ ان کے حق میں اللہ سے رحمت کی دعا بھی کرو۔ تو اب دیکھ لیں جو ہے نا زکوٰۃ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں تو یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، یہ ہمارے نفس کو پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے سچے مومن ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 3-4 میں اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حقیقت میں وہی سچے مومن ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے دولت میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ سورۃ روم آیت نمبر 39، اور جو زکوٰۃ تم لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو ابھی سائز سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں ہمارے مال میں اضافہ ہو تو پھر زکوٰۃ دیں، اور زکوٰۃ دینی کس لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، خود پہ بوجھ سمجھ کے نہیں دینی، بوجھ سمجھ کے دیں گے اجر نہیں ملے گا۔ اگر اس نیت سے دیں گے یہ میرے رب کا حکم ہے اور دل کی خوشی کے ساتھ آپ زکوٰۃ دیں گے تو وہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گی۔ زکوٰۃ آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 1-5 میں اللہ فرماتے ہیں، الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ان نیک بندوں کے لیے ہدایت اور رحمت جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو بنا آیات سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہدایت اور رحمت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہے یہی ایسے لوگ جو ہے راہ راست پہ چلتے ہیں، اور دنیا میں بھی ایسے لوگ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی فلاح انہی لوگوں کو ملے گی۔ اقتدار حاصل ہونے کے بعد نظام زکوٰۃ کا نفاذ فرض ہے۔ سورۃ حج آیت نمبر 41، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ تمام معاملات کا انجام تو بس اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر انسان، اللہ تعالیٰ کسی کو حکمرانی دیتا ہے، مسلمانوں کے اوپر کوئی حکمران بنتا ہے، کسی اسلامی ملک کا حکمران بنتا ہے، تو ان کا اس حکمران کا کام کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اگر میں حکمران بنا دوں تو پھر ان کا فرض ہے ان کو کے لیے کرنا کیا ضروری ہے؟ ایک تو اس معاشرے میں نماز قائم کرنے کا نظام بنائے، دوسرا لوگوں سے زکوٰۃ لیں، اور تیسرا نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کریں۔ یہ ایک حکمران کے ذمہ کام اللہ نے لگایا، مگر وہی حکمران یہ کام کرے گا نا جسے خود دین کا علم ہوگا، وہ دین کے مطابق چلتا ہوگا، خود نماز پڑھتا ہوگا، زکوٰۃ دیتا ہوگا، تو وہی یہ ساری چیزیں نظام میں لے کے آئے گا نا۔ جسے خود ہی دین کا نہیں علم ہوگا وہ کیسے کرے گا؟ نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ایماندار لوگوں کو ہی مساجد آباد کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ پر چلیں گے۔ تو اب دیکھیں تمام آیات آپ پڑھتی جائیں تو اس میں دو حکم ہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے بھی محفوظ ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لیں آئے اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 277۔ تو جو دنیا میں زکوٰۃ دیتے ہیں نہ دنیا میں انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ رنج ہوگا، نہ ہی آخرت میں انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ رنج ہوگا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا کفر و شرک کی علامت ہے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنا ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 6-7۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال قیامت کے دن اپنے مالک کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا۔
सूरत आल इमरान आयत नंबर 180। जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फजल से माल और दौलत दी है और वो बखीली से काम लेते हैं, इस ख्याल में ना रहें कि ये बुखल उनके हक में बेहतर है, बल्कि ये उनके लिए बहुत बुरा है। इस बुखल से जो कुछ वो जमा कर रहे हैं उसे क़यामत के दिन तोक बनाकर उनके गले में डाल दिया जाएगा। तो अब देख लें, ये माल जो है ना, इस टाइम हम बड़ी अय्याशी कर रहे होते हैं इस माल से। अगर इस पे इसका हक अदा ना किया तो ये गले में अल्लाह ताला इसको ना तोक बना के डाल देगा। ज़कात अदा ना करने वालों की दौलत को जहन्नम की आग में गर्म करके उससे उनके जिस्मों को दागा जाएगा। तो अब जो लोग भी सोना चांदी इकट्ठे करते हैं ना, तो अल्लाह ताला इसी सोने और चांदी को तपा के, और जिसने इनकी ज़कात अदा ना की होगी उनके जिस्मों को जो है इससे दागा जाएगा। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और हम सबको दिल की खुशी के साथ ज़कात अदा करने की तौफीक दे। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।